السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، نیک اعمال سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے شیطان مختلف حربوں کا استعمال کرتا ہے۔ انہی میں سے ایک حربہ یہ ہے کہ بندے کے دلوں میں ریاکاری اور نمو و دکھاوے کا خوف دلا کر اس بندے کو نیک عمل سے دور کر دیتا ہے بعض لوگ اس شبے کے بنا پر نیک عمل سے دور ہو جاتے ہیں، اور شیطان جو معصیت اور شہوت کے راستے سے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا تھا، وہ خوف الہی کا ڈر دکھا کر وہ اس اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں، اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بعض مقررین حضرات شعوری یا غیر شعوری طور پر لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر دیتے ہیں، وسوسے ڈال دیتے ہیں۔ مثلا رمضان کے مہینے میں نئے مصلی جب پڑھنے لگتے ہیں تو ان کو رمضانی مسلمان اور رمضانی مصلی کا طعنہ دے کر اس کو شرم و عار دلاتے ہیں، اور وہ بندہ اس نیک عمل سے اور اس عظیم عبادت سے وہ دور ہو جاتا ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے۔ اسی طرح ابھی قربانی کا موسم چل رہا ہے، اگر کوئی بندہ موٹا اور تگڑا اگر کوئی قربانی دینا چاہتا ہے، اگر وہ موٹی رقم سے بڑے بکرے کو خرید کر لاتا ہے، تو ہم اسے ریاکاری اور نمود کا خوف دلا کر اسے بھی ہم طعنہ دے کر ہم اسے بھی اس عظیم عبادت سے اسے ہم محروم کر دیتے ہیں اور ترک کروا دیتے ہیں۔ اسی طرح حج کا موسم چل رہا ہے، بہت سارے اماموں کو ہم نے دیکھا، بہت سارے مقررین حضرات کو دیکھا کہ وہ پوسٹ کر رہے ہیں فیس بک پر کہ 100 چوہا کھا کے حج کو چلی۔ میرے بھائی اور عزیز ساتھیو، اس طرح کا پوسٹ، اور یہ بڑے بڑے عالم جو اپنے آپ کو فیضی کہلاتے ہیں، ہم ان کے حوصلہ افزائی کو توڑ دیتے ہیں، ہم ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی، ان کی صحیح تربیت کرنی چاہیے تھی، تاکہ وہ مستقل نمازی بن جائے، تاکہ وہ مستقل قربانی دینے والوں میں سے بن جائے۔ ہم یہ تمام چیزیں نہ کرنے کے بجائے ہم الٹی چیز اور اس کے حوصلہ افزائی کو ہم لوگ توڑ دیتے ہیں، ہم طعن و تشنیع کرنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے اس موضوع کے تحت جو میں نے کچھ دلائل نوٹ کیے ہیں اس کو آپ بھی نوٹ کر لیجئے، اور آنے والے جمعے میں اس کو آپ اپنے تقریر میں بول سکتے ہیں اور اسپیچ دے سکتے ہیں۔ تو آئیے دلائل کو دیکھتے ہیں۔ آپ یہاں پر اسکرین میں دیکھیے، جو ہم نے دے دیا ہے، آگے دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 44، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 13، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 175، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 150، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 39، سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 32۔ یہ تھے قرآن کی روشنی میں، یہاں پر آگے آپ نوٹ کر لیجئے اور اپنے خطبہ میں اس کو بول سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی اب روشنی کی حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 52، صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 6777، صحیح مسلم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 25، صحیح مسلم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 4433، صحیح مسلم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 127، سنن ترمذی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2414، اسی طرح سنن ترمذی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2516، سنن ترمذی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1977۔ یہ تھی قرآن کی روشنی میں، آپ اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، یہاں پر آگے دیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب فتویٰ ابن تیمیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58 کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی یہ اس موضوع کے تحت ڈیٹیل سے موجود ہے، وہاں پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور مطالعہ کر کے آپ
اپنے تقریر میں بول سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور عزیز ساتھیوں، میں نے جو ریلیٹڈ اس موضوع کے تحت جو آیتیں مل رہی تھیں اور چند الفاظ بھی مل رہے تھے تو میں نے اس کو جمع کیا ہے، اکٹھا کیا اسی کے مطابق، اسی لیے آپ بھی اس کو جمع کیجیے اور تقریر کرنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم۔